آج ہم ایک ایسی کہانی کی گہرائی میں جائیں گے، ایک ایسی داستان جو ہمیں ایمان، جدائی اور سب سے بڑھ کر صبر کے اصل معنی سکھاتی ہے۔ یہ کوئی عام قصہ نہیں، بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جو صدیوں سے دلوں کو متاثر کرتی آ رہی ہے۔ جی ہاں، ایک ایسی نبی جن کی پوری زندگی صبر کا ایک جیتا جاگتا نمونہ بن گئی، اور ایک ایسے والد جن کا دل اپنے بیٹے کے غم میں روتے روتے سفید ہو گیا۔ یہی تو اس کہانی کا مرکزی نقطہ ہے، ایک ایسی آزمائش جس کی بنیاد صرف اور صرف اللہ پر کامل یقین اور صبر پر تھی۔ تو کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ ایک خواب سے، ایک ایسا خواب جس میں صرف حضرت یوسف علیہ السلام کے عظیم مستقبل کی جھلک ہی نہیں تھی، بلکہ وہ خاندان کے اندر موجود چھپے ہوئے حسد کو بھی سامنے لانے والا تھا۔ اچھا، یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کون تھے۔ ان کا تعلق نبیوں کے ایک بہت ہی عظیم خاندان سے تھا۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، یعنی نبوت اور ہدایت ان کی میراث تھی۔ اور پھر وہ راحت آئی جب ان کے سب سے پیارے بیٹے حضرت یوسف ان کے پاس ایک بہت ہی عجیب و غریب خواب لے کر آئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں سے اس لمبی اور ناقابل یقین داستان کا آغاز ہوا۔ دیکھنے میں تو یہ صرف ایک خواب تھا، لیکن اصل میں یہ آنے والے طوفانوں اور معجزوں کا ایک بہت گہرا اشارہ تھا۔ ذرا سوچیں، 11 ستارے، سورج اور چاند، سب کے سب انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام خود ایک نبی تھے۔ وہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ کوئی معمولی خواب نہیں ہو سکتا، یہ تو اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی خوشخبری، ایک عظیم مستقبل کا اشارہ تھا۔ لیکن اس خوشخبری کے ساتھ ہی ایک فکر بھی تھی، اور یہیں ایک والد کی وہ گہری سمجھ اور نبوی حکمت سامنے آتی ہے۔ انہوں نے فوراً پہچان لیا کہ اگر یہ بات دوسرے بیٹوں کو پتہ چلی تو ان کے دلوں میں حسد کی آگ بھڑک سکتی ہے۔ اور افسوس، ایک باپ کا ڈر سچ ثابت ہوا۔ اب یہ کہانی اپنے پہلے اور سب سے تکلیف دہ موڑ پر آتی ہے، جہاں بھائیوں کا حسد ایک بہت ہی خوفناک سازش میں بدل جاتا ہے۔ دیکھیں بھائیوں نے کیا کیا۔ یہ کوئی اچانک غصے میں کیا گیا کام نہیں تھا، بلکہ ایک پورا منصوبہ تھا۔ پہلے سازش کی، پھر اپنے ہی بھائی حضرت یوسف کو ایک گہرے کنویں میں پھینک دیا، ان کی قمیض پر جھوٹا خون لگایا، اور پھر شام کو روتے ہوئے اپنے والد کے پاس پہنچے، ایک جھوٹی کہانی لے کر۔ ذرا اس منظر کو دل میں محسوس کرنے کی کوشش کریں۔ ایک باپ اور اس کے سامنے اس کے بیٹے کھڑے ہیں، ہاتھ میں ایک خون بھری قمیض لیے ہوئے، جو ان کے سب سے بڑے جھوٹ کا ثبوت ہے۔ اس سے بڑا درد اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن اس قیامت خیز لمحے میں اس باپ کا جو رد عمل تھا، وہ تاریخ میں ہمیشہ کے لیے لکھ دیا گیا۔ کوئی چیخ و پکار نہیں، کوئی شکایت نہیں۔ ان کی زبان سے صرف 2 لفظ نکلے، فَصَبْرٌ جمیل، یعنی بس اب خوبصورت صبر ہی کرنا ہے۔ اور یہ صبر جمیل کیا ہے؟ یہ صرف دکھ سہنا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے ایسا صبر جس میں کوئی شکوہ نہ ہو، کوئی بے چینی نہ ہو، صرف اور صرف اللہ کے منصوبے پر مکمل بھروسہ ہو۔ اور یہی وہ صبر تھا جسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ یہاں سے کہانی ایک بہت لمبے اور مشکل دور میں داخل ہو جاتی ہے، اور یہ چند دن، مہینے یا سال کی بات نہیں تھی، یہ دہائیوں پر پھیلا ہوا انتظار تھا، غم کا ایک لامتناہی سفر۔ کئی دہائیاں، سوچیں ذرا، اتنے لمبے عرصے تک انتظار کرنا اور پھر بھی ایمان نہ کھونا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کا صبر اور اللہ پر یقین کتنا پختہ تھا۔ اور ان کا غم اتنا گہرا تھا، اتنا شدید تھا کہ قرآن کہتا ہے کہ ان کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں، یعنی روتے روتے ان کی بینائی چلی گئی۔ یہ ان کے اندر کے درد کا جسمانی ثبوت تھا۔ لیکن اس کے باوجود یہاں ایمان کی اصل طاقت نظر آتی ہے۔ ایک طرف اتنا غم ہے کہ بنائی جا رہی ہے، لیکن دوسری طرف اپنے بیٹوں سے کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا، کیونکہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا تو کفر کرنے والوں کا کام ہے۔ تو اتنے سالوں کے صبر کے بعد اب کہانی اپنے انجام کی طرف بڑھتی ہے۔ وہ لمحہ آ رہا ہے جب اس بے مثال ایمان اور صبر کا پھل ملنے والا تھا۔ اور ہوتا کیا ہے؟ برسوں بعد جب ان کے بیٹے مصر سے حضرت یوسف کی قمیض لے کر واپس آ رہے ہوتے ہیں تو وہ دور سے ہی اعلان کرتے ہیں، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ ایک معجزہ تھا۔ کسی بھی ثبوت کے پہنچنے سے پہلے ہی ایک باپ کو اپنے بیٹے کا احساس ہو گیا۔
اور پھر جب وہ قمیض ان کے چہرے پر ڈالی گئی تو ان کی بینائی معجزانہ طور پر واپس آ گئی۔ وہی قمیض جو کبھی جھوٹ اور دھوکے کی علامت بن کر آئی تھی، آج اللہ کے حکم سے شفا کا ذریعہ بن گئی۔ یہ اللہ کے وعدے کا پورا ہونا تھا۔ اس کے بعد پورا خاندان مصر چلا گیا اور وہاں وہ خواب پورا ہوا جو سالوں پہلے دیکھا گیا تھا۔ 11 ستارے، سورج اور چاند سب سجدہ کر رہے تھے۔ یوں یہ کہانی اپنے انجام کو پہنچی۔ تو اس پوری حیرت انگیز داستان سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ اس میں ہمارے لیے کیا سبق چھپے ہیں؟ چلیں ذرا ان پر نظر ڈالتے ہیں۔ یہاں تک کہ اپنی زندگی کے بالکل آخری وقت میں جب وہ اس دنیا سے جانے والے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے تمام بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور ان سے ایک آخری اور سب سے اہم سوال پوچھا۔ انہوں نے پوچھا، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اور سب بیٹوں نے مل کر جواب دیا کہ ہم اسی ایک خدا کی عبادت کریں گے جس کی عبادت آپ اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کرتے آئے ہیں، اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں۔ یہی تو پوری زندگی کا خلاصہ ہے، توحید۔ تو دیکھیں، اس کہانی سے ہمیں کتنے بڑے سبق ملتے ہیں۔ صبر جمیل کی طاقت کیا ہوتی ہے، والدین کی حکمت کتنی ضروری ہے، خاندان میں حسد کتنی تباہی لا سکتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے لیے ہے کہ کیسے ایک مضبوط اور غیر متزلزل ایمان ہمارے گہرے سے گہرے غم کو ہماری سب سے بڑی طاقت میں بدل سکتا ہے۔ اگر اس کہانی کی وضاحت پسند آئی ہو اور اس سے کچھ سیکھنے کو ملا تو اسے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور مزید ایسی گہری کہانیوں کے لیے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔